صوفیاء کرام اپنے متوسلین کو اور جو ان کی تربیت کرتے ہیں وہاں پر ایک بڑی عام چیز مراقبہ ہے، میڈیٹیشن. اور مراقبہ کا اصل مقصد خود اعتصابی ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اس اللہ کی ذات کا تصور کرے، آخرت کا تصور کرے. اور ان مراقبات میں سے ایک مراقبہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. کہ اگر آدمی کو بٹھا دیا جائے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر آئے، بڑے بڑی نیک ہستیاں آئیں، اس دنیا کو چھوڑا گئے. اب کیا ہے کہ اگر 3 4 5 منٹ کے لیے ایک بندہ کسی مسلح پر بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، دنیا کے سارے علائق تعلقات معاملات سے وہ بالکل جدا ہے، اور وہ یہ غور کرے کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ میری روح میرے اس وجود سے نکل جائے گی، میری میت پڑی ہوگی، میرے گھر والے پاس غم زدہ ہوں گے، رو رہے ہوں گے، میری باڈی کو اٹھائیں گے، پھر اتنی ایک گہری قبر کھودیں گے، اس میں مجھے رکھیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. اس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں مراقبہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. یعنی جب تک آدمی کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ مجھے ایک احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے، اس وقت تک اسے اصلاح اعمال کی طرف اندر سے ایک نادیدہ قوت متوجہ نہیں کرتی. اور جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ وہ نیکی کے رستے کے اوپر چلے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اس وقت سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، کہ جب تمہیں اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم اوور ہو چکا ہو، وقت نہ ملے، اب پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے، پھر تم سے پوچھا جائے کہ تم نے دنیا کی زندگی کے اندر کیا اعمال کی. اب آپ دیکھیں کہ ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ الانفطار کی آیت نمبر 10 11 اور 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے ہیں جو بڑی عزت والے ہیں. وہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں اور وہ بڑی عزت والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے. اب یہ اللہ کا قرآن سورہ الانفطار آیت نمبر 10 11 اور 12، یہ 3 آیتیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حفاظت تمہاری کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے. اور آگے اس کی مزید تفصیل آئی کہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ دائیں کندھے پر، اور جو برائیاں لکھنے والا ہے، شر کو لکھنے والا ہے، وہ بائیں کندھے پر. اور وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس کو قلم بند کرتے ہیں. اب اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ جس مالک حقیقی نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے اس طرح بے لگام نہیں چھوڑ دیا. وہ خود فرماتا ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں، اور جو کچھ تم بول رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو سکتا ہے کوئی نہ سنتا ہو،
जो कुछ तुम कर रहे हो सकता है कोई ना देख रहा हो, लेकिन वो तुम्हारे इन सारे अमलों को लिखे। अब क्या है, जब बंदा इस बात को अपने ज़हन में बिठा ले तो यकीनी तौर पर वो अपना हर वक्त मुहासबा करता रहेगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले जो गीबत हो, चुगली हो, झूठ हो, कि कल वही मेरे नामा अमाल में लिखा हुआ हो। और कुरान पाक खुद फरमाता है कि जब मैदान हशर के अंदर मुहासबा होगा तो वहां पर कुछ वो हैं जिन्हें किताब दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी, कुछ वो हैं जिन्हें बाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी, और वो किताब जो लिखी हुई उन फरिश्तों की होगी वहां पर अल्लाह तबारक व तआला वो अता कर देंगे कि ये है तुम्हारा नामा अमाल।